بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم۔ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر اختتام کیا تھا۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ جیسے کل بتایا گیا تھا کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ خود آپ خدا ہیں۔ غرض یہ کہ مختلف باتیں کی گئیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے اور ایک عجیب و غریب انداز میں ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مثل آدم ہیں، یعنی آپ آدم علیہ السلام ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو عیسیٰ تو پھر بھی ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب اگر ان کو تم خدا مانتے ہو تو پھر آدم کو بھی خدا ماننا چاہیے تھا، جبکہ وہاں ایسا نہیں ہے، تو یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اس میں پھر یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے مادرزاد اندھے کو زندہ، مادرزاد اندھے کو کی آنکھوں کی بینائی کا لوٹا دینا، کہ آپ ہاتھ پھیرتے اور اس کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی۔ اس طرح مختلف معجزات آپ کو عطا فرمائے گئے۔ تو ان چیزوں کو لے کر وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں کہیں کلمت اللہ کہا ہے، کہیں روح اللہ کہا ہے، تو یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب مختلف جگہوں پر دیا گیا، جیسا پہلے بتا دیا گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں عیسائیوں کے اپنے اندر بہت سا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی آپ کو موت آ گئی تھی، یعنی سولی چڑھا دیا گیا تھا، جیسے ان کے یہاں وہ ایک صلیب کا نشان ہوتا ہے جس پر جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ سب کی طرف سے وہ کفارہ ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ غائب ہو گئے، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ زخمی ہو گئے تھے، جب آپ کو دشمنوں نے گھیرا، زخمی ہو گئے، ان کو دفن کر دیا گیا یہ سوچ کر کے مر گئے، لیکن پھر ان کے مریدین نے انہیں دوبارہ قبر سے نکالا، ان کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت ہمارا متفقہ جو عقیدہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور اس امت کے امت محمدیہ کے آخر دور میں قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے، اور امت محمدیہ میں آپ شمار کیے جائیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت پر آپ عمل فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی طبعی عمر پوری کر کے آپ کو وفات آئے گی۔ یہ عقیدہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ مسلمانوں کا یہ متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آخری دور میں آپ تشریف لائیں گے، اور پھر اپنی طبیعی عمر کر کے آپ کو موت آئے گی۔ بہرحال یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو ذہن میں اس عقیدے کو رکھا جائے۔ اگلی آیات کے اندر جیسا یہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی اور نصرانی بھی، بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک راہ راست سیدھے دین اسلام پر تھے وہ۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو
کہ تم پیروی کرو تو پھر دین اسلام کی پیروی کرو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، باقی ابراہیم علیہ السلام کے جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تم ان کو مانتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگلی آیات میں یہودی اس بات پر بڑے غم و غصے کا اظہار کرتے تھے، چونکہ یہودی ہر دور میں یہ سازشی رہے ہیں۔ آج تک بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اوپر جو یہودیت کا جال پھیلا ہوا ہے، کس کس انداز میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، ہمارے میڈیا کے اوپر جس طرح ان کا تسلط ہے، رمضان کے اندر کیسے کیسے پروگرام کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ پھر موضوع چلا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو یعنی یہ لوگوں کے سامنے ڈی ویلیو کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ بھائی یہ مسلمان پکے مسلمان نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک سازش کی اور یہ طے کیا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوں گے یہودیوں میں سے، اور اس کے بعد پھر شام میں یا دوسرے دن جا کر دوبارہ وہ اپنی یہودیت کا اعلان کر دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ بھائی آخر دیکھو ہم مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کوئی تو بات تھی نا جو ہم دوبارہ اپنے دین میں آ گئے۔ یہ ایک انہوں نے سازش تیار کی، اور اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اور یہ کہا جائے جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم نے بھی چھوڑ دیا، آخر ہم نے کوئی کمی تو دیکھی تھی نا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ ایک کوشش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا پردہ فاش فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دو کہ صحیح راستہ تو اللہ ہی کا راستہ ہے، باقی تم جو بھی سازشیں کرتے رہو اللہ تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تیسرے پارے کا یہ تقریباً خلاصہ پورا ہو گیا۔ اب چوتھے پارے کے شروع میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز سے ابتدا فرمائی ہے کہ جب تک تم اپنی من پسند چیز، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے۔ کہ جو تمہیں زیادہ محبوب ہے وہ چیز تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو پتہ چلے گا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ یہ ایک اصول گویا کہ بتا دیا۔ اب اسی کے اوپر آپ اپنی ساری زندگی کو لے سکتے ہیں کہ کن معاملات کے اندر ہم اللہ کی مانتے ہیں اور کن معاملات میں اللہ کی نہیں مانتے۔ جہاں اللہ کی نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے؟ خاندان کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کو زیادہ چاہتے ہیں، رب کو کم چاہتے ہیں۔ یہ ہر آدمی خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے کہ مجھے اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے واقعات آتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کا باغ تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، بڑا محبوب، بڑا بہترین باغ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر ایک کنواں تھا بیرحا کے نام سے، تو اس کا پانی آپ کو بڑا پسند تھا۔ آپ جب تشریف لے جاتے وہاں آپ وہ پانی نوش فرماتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے۔ وہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ آیت میں نے سنی ہے، لہٰذا میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ اس کو جیسے چاہیں خرچ کر دیں۔ تقریباً اس وقت کے دور کے حساب سے اس کی مالیت بھی 50,000 درہم دنانیر وغیرہ اتنی مالیت تھی اس کی۔ وہ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باب مجیدی، جو حضرات وہاں گئے وہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا اندر ایک باب مجیدی ہے، اس کے سامنے کی طرف یہ جگہ تھی۔ وہاں ایک ساتھی نے مجھے ایک دفعہ وہاں وہ کنویں کا نشان بنا ہوا ہے، اس جگہ وہ بند کر دیا ہے، مسجد کے اندر سب آ گیا ہے، تو ایک ساتھی نے مجھے وہ لے جا کر دکھایا بھی تھا کہ وہ بیرحا یہاں پر تھا۔ تو بہرحال یہ فرمایا اس پہلی آیات میں۔ دوسری آیت کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان آیات کے اندر حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچہ
وہاں رہنے کا خرچہ، پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کا خرچہ، یہ سارا وہ برداشت کر سکے، اتنا مال موجود ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب حج فرض ہو جائے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے فرض کو ادا کر لیں۔ عام طور پر لوگ یہ اندر ایک غلط فہمی ہے کہ جی مال تو بہت ہے، بیٹیاں جوان ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں کریں گے تو حج نہیں کر سکتے، کبھی جو ہے وہی کہتا ہے جی فلاں معاملہ ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کرتے کرتے موت آ جاتی ہے، حج نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ اس سے بے نیاز ہے، تمہارے حج کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے حج کرنے سے، لہٰذا جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ کیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی مان کر چلو۔ پھر اگلی اس کے کچھ آیات کے اندر یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کا واعتصموا بحبل اللہ، کہ اتحاد و اتفاق سے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی مت کرو، اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تم منتشر ہو جاؤ گے، کفر تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ آج دیکھ لیں جب ان احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، آج ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی سب جگہ، اس کی آگے پھر کچھ آیات میں یہ فرمایا کہ دیکھو جو اچھے لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چاند کی طرح چمکیں گے۔ یہ جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور جو بد اعمال کرنے والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ لہٰذا اللہ سے توبہ کرتے رہو، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ اس دن روشن ہوں، جس دن ضرورت ہوگی اس چیز کی۔ اس کے بعد پھر آیت آتی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو خیر امت قرار دیا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، اس کو نہ کرو، اور یہ کام اچھا ہے اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے، اس لیے یہ خیر امت ہیں، اور جب تک اس خصوصیات پر یہ رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی، اور جب یہ اس سے ہٹ جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیات میں کچھ دوبارہ سود کا تذکرہ ہے کہ سود کتنی بری چیز ہے اور کتنا جو ہے یہ خراب چیز ہے، اس کی برائی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بارے میں تقریباً 3-4 رکوع 5 رکوع اسی کے بارے میں تفصیل ہے ساری، میں خلاصہ بیان اس کا کر دیتا ہوں۔ جیسے غزوہ بدر کا تو میں نے پچھلے عرصے میں خلاصہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی مدد آئی، تو یہاں پر بطور نعمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ دیکھو ہم نے تمہاری غزوہ بدر کے موقع پر بھی مدد کی تھی، کہ فرشتے تمہاری مدد کو اترے تھے۔ غزوہ احد کے اندر ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کی شکست کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے اندر تقریباً 70 کافر مردار ہوئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور قریش جو ہے وہ شکست کے بعد لوٹ گئے۔ پھر انہوں نے تیاری کی کہ جی ہمیں بدلہ لینا ہے، تو غزوہ احد کے لیے یہ بہت بڑا لشکر ایک تیار ہو کر آیا اس کے لیے جنگ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کی طرف نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا اور ترتیب بن گئی۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد میدان احد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جبل رماد اس کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اگر وہاں پہرا نہ رہتا تو دشمن کے آنے کا خطرہ تھا،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 40 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پابند کیا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں تمہاری ڈیوٹی ہے، پہرے پہ ڈیوٹی لگا دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستو جس طرح مسجد کے اندر ایک خطیب، امام اور تربیت کا کام فرماتے تھے، اسی طریقے سے میدان جنگ میں آپ ایک سپہ سالار اور کمانڈر ہوتے تھے کہ اگر آپ غزوات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی کیسی صفات عطا فرمائی تھی، کیا کیا اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اب اللہ کے نبی ترتیب دے رہے ہیں، لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، تمہاری ڈیوٹی ادھر ہے، تمہاری ڈیوٹی ادھر ہے، تمہاری ادھر ہے۔ تو بہرحال اس جگہ پر 40 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ڈیوٹی لگا دی۔ ابتدائی طور پر الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے۔ جب یہ بھاگے تو ان کا پیچھا مسلمانوں نے شروع کیا، تو یہ جو 40 صحابہ تھے جو اس جگہ جبل رومات پر جہاں ان کو مقرر کیا تھا، ان میں سے کچھ حضرات نے یہ کہا کہ بھئی اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا ان کے پیچھا کرتے ہیں اور یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ 10 یا 11 صحابہ یا 12 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ دوسروں نے یہ کہا کہ یہ حکم جب تک تھا جب تک کہ فتح نہیں تھی، جب مقابلہ تھا، اب تو ہماری فتح ہو گئی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، اب اگر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کوئی ایسا جب اجتماعی کام کیا جاتا ہے اور امیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، جب وہ کام ہو جاتا ہے بعض دوسرے بات یہ کہتے ہیں نہیں جی اب امیر نے کہا تھا، اس وقت تک کہا تھا، لہٰذا بات ختم ہو گئی۔ اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے کہ ایک سوچ و فکر کے اندر جو ہے نا بات سے کچھ سمجھے، ارادہ نہیں تھا غلطی کرنے کا لیکن ہو گئی۔ ہوا یہ کہ وہ جو تقریباً اکثریت 40 میں سے اکثریت اس دشمن کے پیچھے بھاگی، 11 یا 12 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے ماہر کمانڈر تھے، انہوں نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ یہ یہاں سے ہم اگر حملہ کر دیں تو اس وقت بھی ہم اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے وہاں سے حلہ بول دیا، حلہ بولا جس کے اندر جو صحابہ یہاں باقی تھے تقریباً 11-12 وہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ادھر سے انہوں نے گویا کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے آ گئے، آگے جو دشمن بھاگ رہا تھا مسلمان اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب دشمن کو یہ اطلاع ملی کہ ہمارے ایک جماعت نے ہماری مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لیا ہے تو وہ واپس پلٹے۔ اب مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر بھی دشمن آگے بھی دشمن، درمیان میں مسلمان، اور پھر جو ہے وہ بہت سخت نقصان ہوا جس میں تقریباً 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے کہ خود کی کڑیاں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ گھس گئیں، اس سے زخمی ہوئے۔ اور ایک عجیب یعنی منظر قرآن نے اس کا بیان کیا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی تھی کہ تم اندھا دھند بھاگ رہے تھے اور کوئی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب ساتھ میں دشمن نے یہ چال چلی کہ اس نے یہ آواز لگا دی کہ نعوذ باللہ محمد کو ہم نے شہید کر دیا۔ یہ آواز لگنی تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہمت ہار گئے، بعض نے تو یہ کیا تلوار لے کر کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے، اور لشکر میں گھس گئے، مارا اور شہید ہو گئے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے تلواریں پھینک دی اور فرمانے لگے اب لڑنے کا فائدہ کیا، جب محمد نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں گے، یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حال میں وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس پورے واقعے کو 3-4 رکوع کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اس وقت عالم ہوگا، ذرا سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ بہرحال پھر اسی دوران کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اور آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے،
اور آگ کو چاروں طرف سے گھیر کر سپورٹ کی، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ ایک درے کی طرف گئے۔ پھر اس میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ان پارے میں 3-4 رکوع میں تقریباً انہی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے اندر پھر شہداء کی فضیلت بھی آ گئی ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون شہید ہو کر ان کے پاس آ رہا ہے، اللہ ان کو یہ دکھاتا ہے۔ اسی میں یہ ہوا کہ جب یعنی دوبارہ اللہ پاک نے مدد فرمائی اور دشمن کا انہوں نے مقابلہ کیا، دشمن پھر دوڑا، دوبارہ انہوں نے دشمن کو دوڑایا۔ جب یہ پتہ چلا نا صحابہ کو کہ اللہ کے نبی تو موجود ہیں، تو بس پھر ایک نئی روح ان کے اندر آ گئی، دوبارہ انہوں نے مقابلہ شروع کیا، ایسا مقابلہ شروع کیا ہے کہ دشمن کو ایسا مارا کہ پھر دشمن بھاگا۔ انہوں نے دشمن کو دڑا دیا اور اس کے بعد پھر اپنے زخمیوں کو دیکھا، زخمیوں کو لے کر واپس مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کہ اتنے میں پتہ چلا کہ دشمن جو کافی آگے چلا گیا تھا، وہاں پہنچ کر انہوں نے سوچا یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم تو غالب ہو رہے تھے اور اچانک ہم شکست کھا کے دوبارہ واپس بھاگ رہے ہیں، آج کام تمام کرنا چاہیے۔ اور مشورہ کیا کہ بس دوبارہ منظم ہو کر پھر حملہ کرتے ہیں اور آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ واپس تیاری کر کے پلٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع وحی کے ذریعے دی گئی، اور کچھ لوگ وہاں سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی دشمن تو دوبارہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ دوبارہ مقابلے کے لیے جانا ہے، تیاری کرو، اور ساتھ میں یہ اعلان فرمایا کہ وہی لوگ جائیں گے جو پہلے جنگ میں شریک تھے، یعنی تازہ دم نہیں جائیں گے بلکہ وہی لوگ جائیں گے جو پہلے شریک تھے، چاہے وہ زخمی ہیں چاہے وہ کسی بھی حال کے اندر ہیں، جائیں گے وہی، کوئی تازہ دم نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک طرح کی آزمائش اور امتحان تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش اور امتحان تھا کہ کون اس میں پورا اترتا ہے اور کون اس میں پورا نہیں اترتا، اور یہ آزمائش اس لیے دی تاکہ تم گویا کہ یوں کہا کہ تم ایک بھٹی کے اندر جس سے نکل کر تم پختہ ہو جاؤ، اور کل کو دوبارہ تم پر کوئی مشکل آ جائے تو تم اس کو جھیل سکو۔ آخر کسی حالت میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دوبارہ جو ہے وہ تیاری کر کے نکل پڑے۔ کوئی زخمی ہے، کوئی کسی حال میں ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ میں زخم ہے، کسی عجیب حالت میں، لیکن جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، پورا خلاصہ آپ دیکھیں، ہم 4 پارے پڑھ چکے ہیں۔ ہر چیز کے اینڈ میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رب کی ماننی ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے۔ اللہ کی مانو گے تو کامیابی ملے گی۔ اور یہاں کسی ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی، فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لا الہ الا اللہ کو ظاہر فرمایا، لا الہ الا اللہ کو ظاہر فرمایا۔ کیسے؟ کہ محض اپنی مدد سے فرشتوں کو بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو کامیابی تمہیں ملے گی محمد کی ماننے میں۔ جب نافرمانی ہوگی تو ناکامی ہوگی۔ اگر نبی کی نافرمانی کرو گے تو چاہے نبی تمہارے میں موجود ہے، صدیق و عمر تمہارے میں موجود ہے، لیکن تم نے چونکہ نبی کی نافرمانی کی ہے لہذا تمہاری فتح شکست میں بدل جائے گی۔ کامیابی تمہاری صرف کس میں ہے؟ نبی کے طریقے میں، اللہ کی ماننے میں، نبی کے طریقے کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی میرے محترم اگر ہم دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھیں تو ہمیں ناکامی ہو اسی لیے رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدے کے اندر کمزوری ہے۔ آج ہم نے نعوذ باللہ کسی نے امریکہ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے اسرائیل اور جو ہے انڈیا کو بنایا ہوا ہے کہ جب تک جی انڈیا سے دوستی نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی کہتے ہیں جب تک جو ہے وہ ہم سپر پاور سے دوستی نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہم نے نہیں بنایا خدا کیا؟ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر
جب غیر اللہ کو ہم نے خدا بنا لیا تو ناکامی ہے، اور دوسری ناکامی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ کے نظام کو چھوڑ دیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں اور پریشان حال ہیں۔ تو اس پورے واقعے میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ماننے میں خیر ہے، اللہ کی اور اس کے نبی کی مانو گے، نبی کے طریقے پر چلو گے تو 313 ہوگے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہوگے، رب کریم تمہیں کامیابی دے گا۔ اور اگر نہیں مانو گے تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، چاہے لشکر تمہارے سامنے تمہارے مقابلے کا ہوگا، لیکن پھر بھی تمہاری فتح شکست میں بدل سکتی ہے۔ اور لیکن آخر میں پھر آیات میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو غلطی ہو گئی، جو اجتہادی غلطی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی یاد رکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اگرچہ صحابہ معصوم نہیں ہوتے، معصوم صرف انبیاء علیہم الصلاۃ کی ذات ہے جن سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہوئی ہوتی ہے، اور جو کچھ ان سے کوتاہی اگر کسی زمانے میں غلطی اجتہادی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور کہیں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کی کسی کوتاہی کو اچھالا جائے، یا ان کو نعوذ باللہ طعن و تشنیع کا ان کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ صحابہ نے یہ کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں اس زمانے کے اندر بھی جو اس طرح کی خرافات کرتے ہیں، ان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ بہرحال خلاصہ تھا ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ آل عمران کے آخر میں ایک آیت آتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چونکہ ذرا اہم یہ واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یہودیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک یہودی نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کا جو اللہ ہے وہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کہ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے انفاق فی سبیل اللہ جو بار بار آتا ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہیں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا۔ اب قرض کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے ہاں خزانے میں کمی ہے کیا؟ ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ بھائی قرض دینے کا مطلب کیا ہے کہ قرض واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں تم جو میری راہ میں دے رہے ہو، ایک دن ہم تمہیں یہ واپس کر دیں گے اور بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کریں گے۔ تو یہودیوں نے اس بات کو تمسخر بنا لیا، استہزاء کیا، اور کہنے لگے کہ ان کا تو نعوذ باللہ ان کا خدا غریب ہے، فقیر ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، اس طرح کی کچھ بات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے یہ بات سن لی اور آپ نے اس کو سخت سزا دی، تھپڑ مارا یا جو بھی کیا۔ وہ مقدمہ لے کر پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمیں صدیق نے جو ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ بڑے حیران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر یہ بات آتی کہ انہوں نے کچھ کہا ہے تو مانا جا سکتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم مزاج، انہوں نے کیسے جو ہے وہ کسی کو تھپڑ مار دیا یا گھوسا مار دیا؟ تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ ہے، لیکن اب آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ ادھر یہودی کہتے تھے کہ یہ یعنی یہود تو تھے ہی جھوٹے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا۔ اب معاملہ یہ آ گیا کہ اگر گواہ نہیں ہے تو پھر بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کا میرے دوستو کیا بات ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ رب کریم نے آپ کے لیے قرآن کریم اتار دیا، یہ آیات نازل ہو گئی کہ لقد سمع اللہ قول الذی قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے خود اس بات کو سنا ہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ بدبخت یہ کہہ رہے تھے
اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار کے گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی پیش کی، اور گویا کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ صدیق صحیح ہیں، یہ یہودی جھوٹے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پوری آخری آیت تک اس میں تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے، اور آگے پھر بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مطلب وہی جیسے پچھلی سورت کے آخر میں دعائیں تھیں نا کہ اللہ سے یہ مانگا جائے کہ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کے درگزر فرما دے۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، ایک ہے عبادت، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے، اور ایک ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کرنا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا کریم ہے، تیری کیا عظمت ہے کہ تو نے بغیر ستونوں کے آسمان بنا دیا، تو نے یہ چاند بنایا، تو نے یہ سورج بنایا، تو نے یہ ستارے بنائے، یہ پہاڑ بنائے۔ یعنی یہ غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو سوچنا۔ فرمایا اس قسم کی فکر کرنا، ایک لمحے جو آدمی یہ فکر کرتا ہے اس کی یہ فکر 80 سالہ عبادت سے زیادہ افضل ہے، 80 سالہ عبادت سے زیادہ۔ اور بزرگوں کے اور کابرین کے بارے میں آتا ہے، اور غالباً احادیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ جو آدمی تہجد میں اٹھے اور یہ آیت پڑھے اور اس پر غور و فکر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو ہے نا اس میں غور کیا اور میری بڑائی کو مانا اور میری بڑائی کو سمجھا کہ اے اللہ تو نے یہ آسمان و زمین کیسے بنا دیے، یہ چشمے، یہ دریا، یہ پہاڑ، ہر چیز سوچنے کی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی ہیں۔ فرمایا جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے، جب بڑائی دل میں آئے گی اللہ سے محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گا۔ یہ آج سورہ آل عمران الحمدللہ ہماری پوری ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ سورہ نساء کا درس شروع ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہی ہم کوشش کریں گے کہ سورہ نساء جو ہے وہ پوری ہو جائے، چونکہ آج ہمارے 5 پارے ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو کل 6واں پارہ ہوگا، اور سورہ نساء جو ہے وہ 6 پارے کے پہلے پاؤ میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پوری سورہ نساء ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو نافع بنا دیں اور قبول فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔